فرسٹ نیوز کے پروگرام کچھ وقت کی شرح کشمی کے ساتھ میزبان حاضر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تم نے ہر کھیت میں انسان کے سر بوئے ہیں، تم نے ہر کھیت میں انسان کے سر بوئے ہیں، زمین خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا۔ ناظرین، کشمیر میں کم و بیش 28 سے 29 پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں۔ 3-4 پارٹیز نے تو ریپیٹڈلی بہت حکومت کر لی۔ کئی لیڈر ایسے ہیں جو 30 سے 35 سال گزر جانے کے باوجود بھی اسامی میں موجود ہیں۔ گپ شپ میں، بات چیت میں، ٹاک شوز میں وہ بہت بڑے خاتون لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے جہاں کا نظارہ ہماری وجہ سے ہے۔ آزاد کشمیر کی آبادی کم و بیش 40 لاکھ ہے۔ تقریباً 15 لاکھ بندہ ہمارا بڑا ملک ہے۔ 10,000 سے زیادہ پولیس فورس موجود ہے۔ ہم یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ ہم یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم بڑے سویلائز لوگ ہیں، پڑھے لکھے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں۔ اس کے باوجود بھی بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اخبارات کی سرخیاں اور روز کا جو معمول ہے اس کو آپ غور سے دیکھ رہے ہوں گے۔ صرف محکمہ زراعت کی مثال لیجیے، 1460 ملازم ہے، آج تک ایک نرسری ہم نہیں بنا سکے۔ صرف آبپاشی کی مثال لیجیے، 1 ارب 20 کروڑ روپیہ اس کا فارن فنڈنگ بجٹ ہے ادر دین ADP۔ مگر آزاد کشمیر کے بہت سارے واٹر ریسورسز جو ہیں وہ آبپاشی کے لحاظ سے کولر بنانے کے لیے مختص نہیں ہو سکے۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر آج بھی خواتین سر پر دوپٹوں کی جگہ گھڑے رکھ کر اور بڑے وزن دار برتن رکھ کر پانی لے کے جاتی ہے، اور وہ پانی بھی آیوڈین والا نہیں ہے، وہ بھی ایسا ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلٹ پیدا کرتا ہے۔ اور آزاد کشمیر میں ہارٹ اٹیک کی جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ ضلع باغ میں ہے۔ یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ سردار مشتاق صاحب ہمارے پاس موجود ہیں جو تحریک عدل و انصاف کے بانی ہیں۔ آپ نے 2 ماہ قبل اس تحریک کی ابتدا کی، کس وجہ سے کی اور اس کا مستقبل کیا ہے، یہ کیسے آرگنائز ہوگی، یہ بھی ان سے ہم پوچھیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا جاؤں۔ سوشل ورکر اور گروم دوسرے پولیٹیشین، سیاسی ورکر جو کہ جموں کشمیر پیپل پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں، راجہ کلیم صاحب، سردار اسد صاحب جو کہ برین ایجوکیشن نیٹ ورک کے انچارج ہیں، ماشاءاللہ بہت لوگوں کو، بہت نوجوانوں کو اچھا مستقبل دے چکے ہیں۔ سردار مشتاق صاحب دارالعلوم رہے ہیں، بڑا ایکسپیرینس رکھتے ہیں۔ ریٹائر ہونے کے بعد اب بڑا ایکسپیرینس رکھنے کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 37,000 کی فٹ تک ایک ایسے آپ سمجھ لیں کہ چریا پلین ہوتا ہے، وہاں سے ہو کے قوم کی ترجمانی کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا سوال سردار مشتاق صاحب آپ سے ہی ہوگا کہ تحریک عدل و انصاف کی کیا ضرورت پڑی، یا تحریک انصاف کی حکومت چل رہی ہے، یا تحریک انصاف کی حکومت انصاف نہیں دے رہی جو آپ کو تحریک عدل و انصاف کی ضرورت پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جناب میں محترم ہاشمی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بیسٹ نیوز اسٹوڈیو میں ہمیں مدعو کیا۔ ایکچولی ہم نے عمر کا ایک حصہ گزارا ہے اور اس حصے کے بعد ہم نے یہ سوچا اور محسوس کیا کہ ہمارے ملک کے اندر ظلم، بربریت، عدل و انصاف کا فقدان، اور مختصر یہ کہ چوپڑ راج ہے، اندھیر نگری ہے، تو اس میں ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم کوئی ایسا پروگرام، ایسا بیج بوئیں جس سے کہ ہماری قوم کو شعور ملے کہ ان کے حقوق کس طرح سے یہ ہمارے حکمران سلب کر رہے ہیں اور ان کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو پھر ہم چند ساتھیوں کو لے کر ہم نے اس کی ابتدا کی اور اس کا نام تحریک عدل و انصاف رکھا۔ یہ تحریک عدل و انصاف ایک ویلفیئر گروپ ہے
ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہوگی جو اویئرنیس جو ہے لوگوں میں دے گی کہ بھائی آپ کے حقوق کہاں سلب ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں 70 سال ہمارے ملک کو بنے ہوئے ہو گئے. جیسے بھی ہے ایک آزاد ملک کی حیثیت سے وہ دنیا میں نمودار ہوا ہے. 70 سال کے اندر ایک ایسا ملک جہاں وافر مقدار میں پانی ہے, ایک ایسا ملک جہاں وافر مقدار میں ایگریکلچر پر کام ہو سکتا ہے, ایک ایسا ملک جس میں سیاحت پہ کام ہو سکتا ہے, اس ملک کی تباہی کا اشر آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کی وجوہات کیا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کا علم نہیں ہے. اب آج تک ہمارے ملک کے اندر پینے کے لیے پانی نہیں ہے. ایگریکلچر کے اندر 1500 ملازمین ہے, 50 کروڑ کا بجٹ ہے ان کا, وہ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. ہمارے اپاشی کا حال دیکھیں, سیاحت کے لیے اس سے مفید ملک دنیا میں سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے. وہاں دیکھیں کہ کوئی سیاحتی مرکز جو ہے اس کے لیے نہیں ہے. ایون کہ جو انفراسٹرکچر تھا ہمارے ملک کا 25 سال میں اس کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ ایک کھنڈرات پیش کر رہی ہے. یہ بجٹ جو ہمارے حکمرانوں کو ملتا ہے, حکمران اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ ان کو اور نسلوں کو بڑھانے کے لیے وہ ہر 5 سال کے بعد اپنا جو ہے وہ نئی شیروانیاں پہن کے کنو میں آتے ہیں. ہماری قوم کے بچوں کو, ہمارے لوگوں کو ورگلا کے کبھی قبیلے کے نام پہ, کبھی آزادی کے نام پہ, کبھی ترقی کے نام پہ, کبھی کوئی دھوکہ اور فراڈ کر کے ان سے ووٹ لے کے وہ اپنی نسلوں کو پالتے ہیں. اور ہماری نسلیں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20 لاکھ کشمیری جو ہے وہ بیرونی ملک کام کر رہے ہیں اور ان کے چولہے گھر کے جل رہے ہیں. اگر اللہ نہ کرے وہ 20 لاکھ لوگ بھی آ جائیں تو یہ حکمران جو ہے یہ یہاں پر کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ ان کو کیا جو ہے کر کے جائیں گے؟ اس کے علاوہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں ڈاکٹر اور انجینئر اس وقت کتنی تعداد میں بے روزگار ہیں, فارغ ہو چکے ہیں, لیکن نہ حکومت کے پاس وسائل ہے ان کو جاب دینے کے لیے, نہ ان کے لیے ہوش جاب ہے. ہم حکومت سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان کو کم از کم آپ الاؤ کریں تاکہ وہ بیرونی ملک جو ہے اور وہ کم از کم اپنے بڑھاپے میں جو انہوں نے خرچ کیا, چونکہ ابھی ان کی 35-40 سال عمریں ہو گئی ہیں, ہم تو وہ کچھ اس کا سروائیو کریں. تو جناب حاشمی صاحب یہ بہت سی بنیادی چیزیں ہیں. اردو کے حقوق ہے, جو ہمارے تھانہ سسٹم ہے, کچہری سسٹم ہے, اس میں کرپشن ہے. آپ دیکھیں 1 سال سے ہمارے ججز جو ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں لگائے ہیں. آج ہائی کورٹ کے 5 ججز نہیں ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم کیا کہیں کہ ہم لوگ ایک قوم ہے اور ہم لوگوں میں کوئی اویئرنیس ہے اور ہم لوگوں میں کوئی شعور کی بیداری ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شعور کی بیداری کے لیے ہم نے ایک ویلفیئر جو ہے یہ بنایا ہے تحریک امن و انصاف. انشاءاللہ اس شر کے نیچے ہم ہر مظلوم کی داد رسی کریں گے. صاحب کہا جاتا ہے کہ جانے کب کوئی کسے کہیں قتل کر دے, یعنی کب کوئی کسے کہیں قتل کر دے, سارا کا سارا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے. ایک مسلمانوں کی آبادی والا ملک جس میں 98% مسلمان ہیں جو کہ السلام علیکم کہتے ہیں, غیر مسلم کو بھی السلام علیکم یعنی اللہ تم پر سلام نہیں کرے, تم سلامت رہو. 400 بندہ ایک بندے کو مارنے کے لیے بھاگتا ہے. یہ کون سا بڑا کارنامہ ہے؟ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے جو انصاف کی بیس پر بنی قائم ہوئی. اس نے 22 سال تک میں نے 22 سال محنت کی. اس تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ بڑی بڑی ہماری یعنی آپ کو پتا پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں اور مذہبی پارٹیز بھی ہیں, بڑے بڑے سیاسی لیڈر بھی ہیں, مذہبی رہنما بھی ہیں. کیوں امن نہیں قائم ہو رہا؟ کیوں قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی؟ کیوں انسانی حقوق نہیں مل رہے؟ تحریک عدل انصاف کی ضرورت واقعی ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے اشتراک حاشمی صاحب میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور دوسری چیز جہاں پہ آپ نے بات کی کہ 400 بندہ ایک بندے کے اوپر مشتعل ہجوم حملہ کر دیتا ہے, تو یہ کوئی پہلی بار بات نہیں ہوئی.
ریان نامی نوجوان کو اس سے پہلے سیالکوٹ میں ڈنڈوں کی نظر کر کے اس کو مارا گیا. اور اسی طرح سے ہم اگر بات کریں تو یوحنا آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں, تو 3 جو زندہ لڑکوں کو جلا دیا گیا تھا مسیحی برادری کے, تو وہ بھی اسی کی ایک کڑی تھی. ہم نے اگر بات کریں تو ایک اور جے پترا سعید نامی بندہ تھا, اس کو بھی مار دیا گیا تھا. پھر ایک فیصل تھا, اس کو مار دیا گیا تھا. تو یہ انتخاب 2 حافظ قرآن سیالکوٹ میں اسی طرح سے ان کو مارا گیا. مشال خان کو مارا گیا یونیورسٹی میں, اس کو بھی اگین وہاں پہ یہ وہ ایک خاص مذہبی منافرت پھیلانے والوں نے, ایک وہ انتہا پسندانہ سوچ کی عکاسی کرنے والوں نے ایسی سوچ کو پروان چڑھایا ہے کہ ابھی تو یہاں پہ کوئی گھر محفوظ نہیں ہے. آپ خالی ان کی بات نہ کریں, یہاں پہ ابھی ایک بہت آسان طریقہ ہو گیا کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ دیرینہ دشمنی ہے یا اگر آپ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں, آپ سے کام نہیں ہو رہا, تو آپ کا مینیجر اگر آپ کو کوئی بات کر رہا ہے, تو ایک اور پہلے سیکیورٹی گارڈ نے جس طرح بینک مینیجر کو کہا جی کہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہا, وہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہا, تو جی میں نے اس کے بال اس کو قتل کر کے وہ باہر جا کے اللہ اکبر نعرہ تکبیر کے نعرے بلند کیے اس نے, اور اس نے کہا جی میں آج کے رسول ہوں. اور حالانکہ ہمارا مذہب جو اسلام ہے وہ بھائی چارے کا درس دیتا ہے, اور وہ ہمارا مذہب میں یہ سکھاتا ہے کہ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. تو یہ کون لوگ ہیں, یہ ان کا کوئی مذہب سے لینا دینا نہیں ہے, ان کا اسلام سے لینا دینا نہیں ہے, یہ کسی کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے, یہ انتہا پسند لوگ ہیں. ان کا کام انتہا پسندی, ان کا کام دہشت, ان کا کام پرتشدد قسم کے مظاہروں میں جانا, ان کا کام جو لوگوں کے جان و مال, لوگوں کی عزت, لوگوں کی چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کرنا. یہ لوگ بیسیکلی ان کی جو سوچ ہے یہ کسی بھی مذہب سے دہشت گرد کا, کسی بھی مذہب سے جو قتل جیسے جرم کا جو مرتکب ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے, دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جو کسی انسان کی جان لیتا ہے وہ انتہا پسند ضرور ہو سکتا ہے, وہ دہشت گرد ضرور ہو سکتا ہے, مگر اس کا کسی مذہب کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. ہمیں اس سوچ کو مارنا ہوگا. یہ انتہا پسندانہ سوچ کہاں سے پروان چڑھی, اور اس طرح کے لوگوں کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, اس سوچ کو مار کے اس مائنڈ سیٹ کو جب ہم ختم کریں گے تب جا کے اس سے چھٹکارا ممکن ہے. ادروائز کل بھی کوئی بھی آپ کا جس کا آپ سے کوئی اختلاف ہے, جس نے آپ کا قرضہ دینا ہے یا آپ کا کوئی زمین کا مسئلہ ہے, کل وہ آپ کے اوپر کوئی فتویٰ جاری کر کے کہ جی آپ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے جو دین کے خلاف ہے, اور وہ عاشق رسول بن کے آپ کا قتل کر دے گا, اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا, تو خدا را یہ مملکت خدا داد سے, یہ مدینہ کی ریاست کا جو نعرہ بلند کرنے والے ہیں, یہ لوگ جو مدینہ کی ریاست کا علم بلند کرنے والے ہیں, اور یہ تحریک انصاف کے ساتھ لوگوں کی بڑی امیدیں وابستہ تھی, مگر میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف نے ان امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے, اور لوگوں کا جو 5 سے 10% اعتماد رہ گیا تھا پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر, سیاسی پارٹیز کے اوپر, وہ بھی تحریک انصاف نے معذرت کے ساتھ آ کے وہ اعتماد کھو دیا. کریم صاحب, آپ سیاست کو بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مجھے حرام ہے شراب کا نشہ بھی, مجھے حرام ہے شراب کا نشہ, تو میں لہو حلال ہے کمال ہے. جب قومی سطح پر ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپیٹڈلی ایک رسم کے تحت زیادتیاں ہو رہی ہیں, یہاں تک کہ 65 سال سے 75 سال کے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں, علماء کرام بھی اس میں ملوث پائے گئے ہیں. یہ بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے, لیکن یہ آپ کو پتا ہے مدرسے کا واقعہ ہے جو کہ لوٹ ہوا ہے. بہت سارے کیسی رسمیں چلی ہیں, اور اس کے باوجود بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں. آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے. ابھی ہمارا جو فوکس ہے آزاد کشمیر کے اوپر ہے. 10,000 سے زیادہ پولیس فورس ہمارے پاس موجود ہے, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, سول سوسائٹی ہے, میں کہتا ہوں ریٹائرڈ لوگ بھی کتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں. کہیں بھی یہ آواز نہیں اٹھ رہی کہ بنیادی انسانی حقوق کو اسلامی انٹرنیشنل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کے تحت حل کیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک اطلاع و انصاف کی ضرورت کس حد تک ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آشمی صاحب, آپ نے اس نیوز کے پروگرام میں مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. اصل میں بات یہ ہے, آپ نے جو سوال جواب کیے ہیں, مشتاق صاحب نے بات کی, اسد صاحب نے بھی کی. پہلی بات تو میں چیز آپ کو بتاؤں کہ ہمارے آزاد کشمیر کا جو کلچر ہے برباد اور خراب ہو گیا ہے.
اس میں 90% والدین کا قصور ہے. والدین کی وہ تربیت نہیں رہی جو پیچھے ہوتی تھی، وہ تربیت اب کم ہو گئی ہے. اولاد کے ساتھ لاڈ پیار زیادہ ہو گیا، اور اولاد ہے وہ لڑکا یا لڑکی اگر وہ باہر جاتے ہیں شام کو واپس آتے ہیں، والدین ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ وہ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کیا نہیں کر رہے تھے. پہلے ہم لوگوں سے پوچھا جاتا تھا، اور اگر ان پہ کوئی بات ہوتی بھی ہے، وہ اولاد اب اگر غلط کوئی بات کرتی بھی ہے تو والدین اس کو غلط نہیں کہتے، اس کی سپورٹ کرنا شروع کر دیتے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کلچر کو ٹھیک کرنا ہوگا. جو چیزیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، اللہ پاک نے جو ہمیں قرآن میں دی ہیں، ہمیں اپنی اولاد کو اس طرف لے جانا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ بات ہے اگر ہم نے آگے کلچر ٹھیک کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اساتذہ اور والدین کو جو بگڑ گیا وہ تو بگڑ گیا ہے، کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے. لیکن آنے والے جو اساتذہ ہیں اور جو والدین ہیں، ان کو سختی سے اس چیز کی طرف قائل کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے بچوں کو، شاگردوں کو نیک راستے پہ لگائیں، ان کو نیک راستہ بتائیں، ان کو تربیت اچھی دیں. اسلامی تربیت ہے، اسلامک ایجوکیشن. بالکل اسلامی تربیت ہے، اور ان کو بتائیں، بڑوں کا ادب کرنا سکھائیں، بات کرنا سکھائیں. ہمارے کلچر میں آپ پورے ادب کشمیر میں گھوم کے دیکھیں اور آج سے 20-25 سال پہلے کی گفتگو دیکھیں، آپ سے طریقے سے کوئی بات نہیں کرے گا. بولے گے اوئے، ہم اگر کبھی اوئے کہہ دیتے تھے ہمیں مار مار کے اگلے بستر پہ لٹا دیتے تھے. آج کل تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی کلچر چلا ہے، میں تو آزاد کشمیر کی سیاست کو صحیح معنی میں پوچھا، یہ جتنے ٹوپی ڈرامے میں تو ان کو تسلیم ہی نہیں کرتا، کیونکہ یہ پاکستان نواز جماعتیں، 2 جماعتیں اپنی ریاستی جماعتیں تھی، بارشر صاحب جماعتوں بناتے گئے، چلتے رہے، وہ بھی اپنی ایک سیٹ کے لیے لگے ہوئے. ابھی کوئی یہ جو ہوا کا جھونکا جلا ہے، یہ بھی اپنی شہرت کے لیے. وہاں پہ آپ ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو بڑا وقت لگے گا، ٹائم لگے گا. عدل و انصاف کی تحریک چلائی ہے، مشتاق صاحب نے بنائی ہے، اس میں ہمیں محنت کرنا پڑے گا، ورک کرنا پڑے گا. اس الیکشن میں جو لوگ بریانیاں مسالے والی کھا کے ووٹ دیں گے، جو پیسے دے کے جیب میں ڈال کے ووٹ دیں گے، اور ان لوگوں کو بھیج کے وہ اسمبلی میں جا کے آپ کی نمائندگی کریں گے، ان سے آپ کیا کہیں گے، کیا کام کروائیں گے؟ صحیح بات ہے. وہ تو کل آپ کو کہیں گے آپ نے بکرے کا گوشت کھا کے ہم نے ووٹ دیا، جاؤ جی اسی ووٹ کی قیمت ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے جی. ایسے لوگوں نے ووٹ کی قیمت، ووٹ کی حیثیت رکھی نہیں ہے. آزاد کشمیر کی کلچر میں ہم نے آزاد کشمیر کے اوپر بات کرنا ہے. ہماری آزاد کشمیر کے کلچر میں نے جو اپنے ہوش میں دیکھا، جو تجربے میں دیکھا سیاسی حوالے کے لیے، کشمیر کے مسئلے میں، عوام کے مسئلے میں، اور مخلص وہ کیش خورشید صاحب تھے، اور اس کے بعد ہمارے خالد ابراہیم صاحب تھے. کیش خورشید صاحب وہ لیڈر تھے جن کو سردار ابراہیم صاحب اور خالد صاحب بھی مانتے تھے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اگر آزاد کشمیر میں ہر آدمی کے ذہن میں یہ سوچ پڑ جائے اور کیش خورشید صاحب کے بارے میں سنجیدگی سے وہ مطالعہ کر لے، تو ہمارا اس کو ذہن میں بٹھائے، اس پہ عمل کرے، ہمارا کلچر ٹھیک ہو سکتا ہے.